نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ قسط میں یہ بات میں نے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کو اور جو دیگر قبائل تھے ان کو بلا کر اپنے ساتھ، اور آپ بھی شامل ہوئے، یعنی جو مسلمان مہاجرین تھے وہ بھی شامل ہوئے، اور ایک مشترکہ معاہدہ کر کے ایک مشترکہ مضبوط معاشرہ قائم کر لیا۔ اب یہود تو بظاہر اس معاہدے سے مطمئن نظر آ رہے تھے، لیکن اندر سے ان کا خون کھول رہا تھا۔ جنگ بدر سے قبل کے واقعات اور مشرکین مکہ کے منصوبوں جن کی وہ خاص سنگن رکھتے تھے، انہیں امید لگ گئی تھی کہ مسلمان زیادہ دیر نہیں جئیں گے، ان کا خاتمہ ہوگا یا کمزور پڑ گئے تو اسلام اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے قریش کے ساتھ ان کا خفیہ نامہ و پیامہ جاری رہا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی ان کے ساتھ در پردہ اس کی ساز باز تھی ان کے ساتھ۔ اب جب جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر کا نتیجہ ان کی خواہشات کے برعکس نکلا تو ان کے دلوں پر تو غم کے بادل چھا گئے۔ آتش حسد اور دلوں میں چھپی ہوئی دشمنی سامنے آئے بغیر نہ رہ سکی۔ انہوں نے تو مسلمانوں کو چند دن کا مہمان سمجھ کر معاہدے پر وقتی طور پر دستخط کر لیے تھے، مگر اس فتح کی بدولت مسلمان اب صرف ایک مذہب کے پیروکار نہیں بلکہ ایک مستقل قوت بنتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب یہ معاہدہ بھی ان کی تقویت کا باعث بنتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، چنانچہ انہوں نے ایک سوچے سمجھے انداز میں اس معاہدے کی خلاف ورزیاں شروع کر دیں۔ کہتے ہیں کہ یہودی سردار کعب بن اشرف نے جب بدر کی فتح کی خبر سنی تو وہ چیخ اٹھا اور اس نے کہا کہ آج کے دن زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے ہمارے لیے بہتر ہے، یعنی ہمیں تو آج قبروں میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ چند لوگوں کو ساتھ لے کر مکہ پہنچا اور انہیں جوش دلانے کے لیے اور مسلمانوں سے شکست کا بدلہ لینے کی تلقین کرنے لگا۔ اس دورے میں اس نے اپنی شاعری کا ہتھیار بھی استعمال کیا، خوب استعمال کیا۔ اس کے ایک جو مرثیہ ہے اس کے چند اشعار کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے کس طرح قریش کے لوگوں کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ابھارنے کی کوشش کی۔ کہتا ہے کہ بدر کی چکی نے تمہارے جوانوں کا خون پیس ڈالا، بدر کے واقعات پر خوب روو چیخو اور خون بہاؤ، تمہارے جوانوں کی گردنیں کٹ کٹ کر گرتی رہیں۔ حیران مت ہو کہ تمہارے شہزادوں کی لاشیں بدر میں پڑی ہیں، کیسے کیسے حسین جری شجی جوان تھے وہ، جو بھوکے بے گھر لوگوں کی پناہ گاہ تھے کٹ مرے۔ اے کاش جب وہ قتل ہوئے زمین پھٹ جاتی اور اپنے بچوں کو نگل جاتی، اور وہ جو اس خبر کو پھیلانے آئے تھے نیزوں پر چڑھائے جاتے۔ اس طرح اس نے ان کے جذبات کو ابھارنے کی، ان کو گرمانے کی کوششیں شروع کی۔ معاہدے سے انحراف کے لیے یہودیوں نے ایک نہایت ہی قبیح راستہ اختیار کیا، جس میں یہودیوں کا جو قبیلہ تھا بنو قینقاع، اس کے اوباش نوجوان پیش تھے، اور وہ طریقہ یہ اختیار کیا کہ مسلمان خواتین کو چھیڑنا، ان پر فقرے چست کرنا۔ اسی قبیلے کے ایک یہودی نے ایک بار ایک مسلمان عورت کو چھیڑا۔ ایک غیرت مند مسلمان اسے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ اب جب وہ یہودی قتل ہوا تو یہودیوں نے مل کر اس مسلمان کو شہید کر ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے تحت خون بہا مانگا تو وہ اکڑ گئے۔ ان کا سردار بولا، خبردار، ہمیں قریش مت سمجھنا، ہم لڑنے مرنے والے لوگ ہیں، ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو پتہ چلے گا کہ مرد کیسے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس مجرمانہ روش پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ہدایت نازل فرمائی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 56-57 میں، جس کا ترجمہ سن لیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں سے جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا ہے، پھر وہ ہر موقع پر اسے توڑتے ہیں اور ذرہ بھر خدا کا خوف نہیں کرتے۔
بس یہ لوگ اگر تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگ جو ایسی روش اختیار کرنے والے ہیں ان کے حواس گم ہو جائیں۔ اب یہ حکم ملتے ہی مسلمان حرکت میں آ گئے۔ یہودی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے، بنو قینقاع کے یہودی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر کے 15 دن میں انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا اور جلا وطنی کا حکم دے دیا۔ چنانچہ سن 2 ہجری میں وہ اپنی جائیداد، باغات اور زمینیں چھوڑ کر شام کے علاقے میں چلے گئے۔ اس عرصے میں یہ تو ہوا بنو قینقاع کا حال، تو اس عرصے میں بنو نذیر جو کفار مکہ کو غزوہ بدر کے نقصانات کے انتقام پر مسلسل اکساتے رہے، بالآخر جنگ احد کا واقعہ پیش آ گیا۔ معاہدے کی روح سے یہودی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے پابند تھے۔ مسلمانوں کا ساتھ دینے سے نہ صرف کہ انہوں نے پہلو تہی کی بلکہ مسلمانوں پر حملہ بھی کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خون بہا طلب کیا اور اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کی بستی میں تشریف لے گئے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے منصوبہ یہ بنایا تھا کہ یہ دیوار گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کی خبر بذریعہ وحی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مکروہ ارادے سے فوراً مطلع فرما دیا۔ آپ وہاں سے اٹھ چکے تھے۔ آپ نے واپس مدینہ پہنچ کر انہیں خط لکھا کہ یا تو معاہدے کی تجدید کریں اور اس پر کاربند رہنے کا یقین دلائیں ورنہ مدینے سے نکل جائیں۔ یہود نے یہ مطالبہ نہیں مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف لشکر کشی کا حکم دے دیا۔ لشکر کشی کا حکم دیا۔ بنو نذیر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے اور قریش کی مدد کا انتظار کرنے لگے، جو 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی قریش کی مدد ان تک نہیں پہنچ سکی۔ قریش نے معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کی عادی اس قوم کو حسب وعدہ 2000 سواروں کی کمک نہیں پہنچائی، تو ان کو شدید صدمہ پہنچا، سخت مایوس ہو گئے۔ بالآخر وہ اس شرط پر ہتھیار ڈالنے پر تیار ہوئے کہ انہیں قتل کرنے کے بجائے جلا وطنی کی سزا دی جائے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کی شرط کو قبول فرمایا بلکہ انہیں یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ جتنا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ چنانچہ ان میں اکثر مدینہ سے 90 میل دور شمال میں خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اب یہود کا صرف ایک قبیلہ بنو قریظہ مدینہ میں رہ گیا تھا، یہ مدینہ کے نواح میں آباد تھا۔ اب اپنے دیگر قبائل کا انجام دیکھ کر کسی مناسب موقع کا انتظار یہ بھی کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے عزائم سے بے خبر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نگرانی کے لیے 200 جاں باز مقرر کر رکھے تھے۔ دوسری جانب یہودان خیبر نے کفار مکہ سے مسلسل رابطہ رکھا ہوا تھا اور انہیں مدینہ پر ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ ان کی اس ناپاک مساعی کے نتیجے میں سن 5 ہجری میں 10,000 مسلح فوج کا مدینہ پر حملہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے اس حصے کے گرد خندق کھدوا دی جو غیر محفوظ تھا۔ اس فوج نے 20 روز تک مدینے کا محاصرہ جاری رکھا۔ ایک دن کفار نے مسلمانوں پر پتھروں کی بارش کر دی۔ مسلمان ان کا جواب دینے میں مصروف تھے کہ یہود بنی قریظہ نے جو اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور اس طرف سے حملہ کر دیا جس طرف سے کمزور، جہاں خواتین جمع تھیں، جہاں مرد حضرات کوئی نہیں تھے۔ لیکن مسلمان عورتوں نے زبردست اور جرت و بہادری کا مظاہرہ کر کے یہودی مردوں کو مار بھگایا۔ اس کے بعد پھر کسی کو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا، یہود اور قریش کی آپس میں ٹھن گئی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی۔ ایک رات ایسا سرد طوفان آیا کہ قریش کے خیمے الٹ گئے، وہ بدحواس ہو کر بھاگ گئے اور محاصرہ ختم ہو گیا۔ قریش کے پسپا ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو وعدہ خلافی اور غداری کی سزا دینے کے لیے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کا محاصرہ کیے ہوئے 15 روز ہو چکے تھے۔ بنو قریظہ کا محاصرہ کیے ہوئے تو انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کر دی
کہ بنو قریظہ کی سزا کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ کریں، جن کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات بھی تھے اور جو قبیلہ اوس کے سردار ہونے کے سبب ان کے نزدیک بہت محترم بھی تھے۔ یہود کا خیال یہ تھا کہ حضرت سعد سے ہمارے دیرینہ مراسم ہیں، ہماری دوستیاں ہیں، اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت حضرت سعد ہمارے ساتھ نرمی کریں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ خندق میں جو ان یہودیوں نے غداری کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس غداری میں حضرت سعد شدید زخمی ہو چکے ہیں اور انہیں یہود کی غداری کا سخت ملال بھی تھا۔ اس کے باوجود حضرت سعد نے بڑی بردباری کے ساتھ یہود سے پوچھا کہ بتاؤ فیصلہ تمہاری کتاب کے مطابق کیا جائے یا ہماری کتاب یعنی قرآن کے مطابق کیا جائے؟ انہوں نے اصرار کیا کہ ہماری کتاب کے مطابق آپ فیصلہ صادر کر دیجئے۔ اب تورات کے حصہ استثناء میں گرفتار شدہ دشمن کو قتل کرنے کا حکم لکھا ہوا ہے۔ اس پر حضرت سعد نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ یہود کے لڑنے کے قابل مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ چنانچہ حضرت سعد اس فیصلے کے دوسرے دن ہی شہید ہو گئے، لیکن ان کے فیصلے کے مطابق 600 یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح بنو قریظہ کا قضیہ بھی تمام ہو گیا۔ اب مدینہ کے گرد و نواح میں کوئی یہودی بستی باقی نہ رہی، لیکن خیبر کے یہود غزوہ خندق اور اس کے مابعد کے جو واقعات تھے ان سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، وہ یہ کہ وہ اپنی دولت اور طاقت کا لالچ دے کر قریش کو ایک بار پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال دلائیں اور فیصلہ کن لڑائی لڑوائیں تاکہ ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیت سے بے خبر نہیں تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا گٹھ جوڑ ناکام بنانے کے لیے قریش کے ساتھ حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ کر لیا، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس کی روح سے 10 سال تک قریش نے مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ لڑنے کا عہد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح نامے کو جو فتح مبین قرار دیا تھا، اس میں ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ تھی کہ مسلمانوں کو قریش نے مستقل ایک قوم کی حیثیت سے، ایک مستقل ریاست کی حیثیت سے تسلیم کر لیا تھا، پہلی بار تسلیم کیا تھا۔ اس طرح وہ یہود کی سازش سے قریش تحریری طور پر الگ ہو گئے۔ اب قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی قسم کی جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ صلح حدیبیہ سے واپسی پر 20 روزہ مدینہ میں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جنہوں نے صلح حدیبیہ میں حصہ لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جیش اسلام کے ہاتھوں میں اپنے پرچم تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے یہود کے ساتھ کیا کیا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ انشاءاللہ ایک ہفتے بعد اگلی قسط آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔